اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پرسوں ہم نے پنڈت برج نارائن چک بست کی جو نظم ہے جس کا عنوان ہے رامائن کا ایک سین، اس سے ہم نے 6 شعر پڑھے اور 6 شعروں کی تشریح کی۔ آج ہم مزید کچھ شعروں کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم 7ویں بند سے شروع کر رہے ہیں۔ 7واں بند ہے: ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، گر جن کے بے چراغ رہے عمر بھر۔ رہتا میرا بھی مخل تمنا جو بے ثمر، یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر۔ لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا۔ شاعر فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے تو لوگ بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ آج دیکھنا پڑ رہا ہے اس سے بہتر تھا کہ میری بھی کوئی اولاد نہ ہوتی اور میری تمناؤں کا پیڑ بغیر پھل کے ہی رہا ہوتا۔ اولاد کے لیے میری دعاؤں میں اثر ہی نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن میرا تو مقدر بن کر بگڑ گیا، میرے تمنا کے پیڑ تو پھل پھول لگے لیکن پھر بھی یہ پیڑ اجڑ کر رہ گیا۔ یعنی بیٹا ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی جدائی میں اکیلا رہنا پڑ رہا ہے۔ 8واں بند ہے: سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجدار میں یوں میری کشتی ہوئی تباہ۔ آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ۔ تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ فرماتے ہیں، نہ جانے میں نے کون سے گناہ کیے تھے کہ جو ان کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ کیوں میری کشتی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئی۔ اب تو مجھے کوئی بچنے کی امید نظر نہیں آتی۔ اب اس دنیا میں تو میں جی نہیں سکتی، مر کر ہی مجھے نجات ملے گی۔ خدا میری غلطی معاف کرے اور اب مجھے موت آئے، کیونکہ موت ہی میری مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ 9واں بند ہے: سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد، درد خیز اس خست جال کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز۔ عالم یہ تھا فریب کی آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز۔ سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور نہ مر جائے۔ شاعر فرماتے ہیں، اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پر غم کی تلوار چل پڑی۔ دکھ کی وجہ سے حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ آنسو رک نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا اور آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ یہی سوچا
کہ تمہیں روتے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا، اس لیے اپنے دل پر قابو رکھا اور رونے سے پرہیز کیا۔ 10واں بند ہے، پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہیں آپ، علم کا ہے کیوں وفور، صدمہ یہ شاک عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجئے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے شکل عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ شاعر فرماتے ہیں اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آپ اس قدر مایوس کیوں ہوتی ہیں، اتنا دکھی کیوں ہوتی ہیں؟ بڑھاپے کی حالت میں یہ ایک بڑا صدمہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ صبر سے کام لیجئے، شاید خزاں میں بھی بہار کی کوئی صورت نظر آئے، خدا کی نظر میں اسی میں تمہاری بلائی ہو سکتی ہے۔ 11واں بند ہے، یہ جعل، یہ فریب، یہ سازش، یہ شور و شر، ہونا جو ہے سب اس کے بہانے ہیں سر بسر، اسباب ظاہری ہیں نہ ان پر کرو نظر، کیا جانے کیا ہے پردہ قدرت میں جلوگر، خاص اس کی مصلحت کوئی پہچانتا نہیں، منظور کیا اس سے ہے کوئی جانتا نہیں۔ شاعر فرماتے ہیں رام چندر جی اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والے یہ فریب، جعل سازیاں اور دھوکے تو ظاہری اسباب ہیں، ان سے اپنے دل کو دکھی نہ کیجیے، یہ تو بہانے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے اس کے کچھ بہانے تو بن ہی جاتے ہیں، کیا معلوم خدا کو کیا منظور ہے، اس کا تو وہی جان سکتا ہے، اس سے کیا منظور ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، وہی سب بہتر جانتا ہے۔ اس کا 12واں بند ہے، بات ہو یا کہ رنج خوشی ہو کہ انتشار، واجب و ایک رنگ میں ہے شکر کر دگار، تم ہی نہیں ہو گشتہ نی رنگ روزگار، ماتم کدہ میں دہر کے لاکھوں میں ہوں سوگوار، سختی سہی نہیں کہ اٹھائی کڑی نہیں، دنیا میں کیا کسی پہ مصیبت پڑی نہیں۔ فرماتے ہیں چاہے انسان دکھوں سے گرا ہوا ہو یا اس سے خوشیاں حاصل ہوں، اس سے چاہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر کرتا رہے، اور اس دنیا میں اے ماں صرف آپ ہی زمانے کے فریبوں کی ماری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو لاکھوں انسان دکھی ہیں، دنیا میں کسی کو مصیبت نہیں پڑی، کون ہے جس نے دکھ اور تکلیفیں نہیں اٹھائی، یہ تو اس دنیا کا دستور ہے، اس لیے صبر سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ بچوں، یہ تھے پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم سے کچھ اور اشعار جن کی ہم نے تشریح کی۔ انشاءاللہ کل میں اسی نظم کے باقی اشعار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔